22واں پارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے کوئی بوجھ سے لدا ہوا، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں اٹھائے گا وہ اس میں سے کچھ بھی۔ قیامت والے دن ہر انسان گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہوگا، دوسرے کو بلائے گا میرے بوجھ میں سے کچھ کم کر لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا يحمل منہ شیء، نہیں اٹھائے گا وہ اس میں سے کچھ بھی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں ایک غلط نظریے کی اللہ نے تردید فرمائی، جو یہود اور نصرانیوں کا نظریہ تھا۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جتنی بھی گناہ کریں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، لاڈلے لوگ ہیں، اس لیے جہنم میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اور کہنے لگے اگر بالفرض چلے بھی گئے تو کچھ ہی دن ہیں، زیادہ دیر ہم نے جہنم میں نہیں رہنا۔ قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے لا تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے کہ ہمیں تو چند ہی دن، گنے چنے دن جہنم کی آگ چھوئے گی۔ لن تمسنا النار، ہمیں تو تھوڑے سے ہی دن آگ چھوئے گی۔ اور بعض یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ صرف 40 دن ہمیں عذاب ملے گا، کیونکہ بچھڑے کی جو عبادت کی تھی انہوں نے یہ 40 دن کی تھی۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکنے کے بعد ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی پہ لٹکایا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ اپنا اپنا نظریہ تھا۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے نظریے کی تردید فرما دی، فرمایا کہ ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملے گا، اور فرمایا کوئی انسان قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور فرمایا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے ہر خاوند اور بیوی اپنے اپنے بوجھ کی فکر میں ہوں گے۔ خاوند بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، میں نے تیری فرمائشیں پوری کی اور میں نے تیرے ساتھ ہر طرح کا احسان کیا، اب ایسا کر آج میرے ساتھ ایک نیکی کر دے کہ اپنی نیکیوں میں سے بس مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیوی کہے گی میں خود نیکی کی محتاج، میں تیرے احسان کی قائل ہوں، لیکن میں کیا کروں آج میں خود بھی پریشان ہوں، نیکیوں کے لیے میں خود پریشان ہوں، تجھے میں ایک نیکی نہیں دے سکتی۔
اسی طرح ماں بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے دنیا میں دیکھ میں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، میری چھاتی تیرے لیے مشکیزہ بنی رہی اور میری گود تیرا گہوارہ بنی رہی، اب میری مدد کر میرے بچے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا خود کہے گا اماں تیری نیکیوں کو میں مانتا ہوں، تیرے احسانات تو نے مجھ پہ بڑے کیے، لیکن کیا کروں آج نیکیوں کے بارے میں خود پریشان ہوں، میں ایک نیکی بھی تجھے نہیں دے سکتا۔ بہرحال قرآن کریم کہتا ہے ہر رشتے انسان سے بھاگیں گے، ہر رشتہ جس رشتے پہ انسان کو دنیا پہ ناز ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ قیامت کا دن، میدان معاشر کا دن ایسا دن ہوگا وہاں ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ دنیا میں جن جن رشتوں پہ ناز ہے اللہ کے قرآن نے فرما دیا دیکھ کر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آج ایسا نہ ہو میری ماں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، میرا باپ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، میرا بھائی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے۔ ان آیات میں میرے بھائیوں دوستو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی قسم سچا ہے، ہر ایک کا میرا اور آپ کا بھی یہ ایمان ہے رب کے قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، دنیا میں کے سے اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آخرت کا وہ دن رب نے یاد دلایا کہ دنیا کی رنگینیوں میں لگ کے آخرت کے دن کو نہ بھولو، میدان معاشر کے دن کو نہ بھولو، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پریشان ہونا پڑے۔ وہاں کی پریشانی کو سوچ کر آج دنیا میں اس کے لیے کچھ اعمال کر لو تاکہ کل قیامت کے دن اس جگہ پہ رونا نہ پڑے۔ اس لیے ہمارے لیے سبق ہے اللہ کریم کی اس آیت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا دیکھو اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ آیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے کوئی بوجھ سے لدا ہوا، اِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں اٹھائے گا وہ اس میں سے کچھ بھی۔ قیامت والے دن ہر انسان گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہوگا، دوسرے کو بلائے گا آ میرے بوجھ میں سے کچھ کم کر لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یحمل منہ شیء، نہیں اٹھائے گا وہ اس میں سے کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین، بے شک آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگ آپ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو ضد کی وجہ سے ٹھکراتے ہیں۔ اے میرا پاک پیغمبر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ ان لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں، الذین یخشون ربہم بالغیب، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اس لیے قیامت والے دن آپ
سے ان لوگوں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ہدایت کیوں نہیں دی۔ اے میرا پاک پیغمبر، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی یا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، بس بے شک وہ تو اپنے ہی بھلے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان گناہوں والی زندگی سے بچتا ہے، نیکی والی زندگی اختیار کرتا ہے، فائدہ اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ نیک بن جائیں، اللہ کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے تم گناہوں والی زندگی سے بچتے ہو، نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہو، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کریم کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ اس گناہوں سے بچنے والی زندگی کے بدلے آپ کو رب جنت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا مَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، روحانی بیماریوں سے بچتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، تو فائدہ اس آدمی کا اپنا ہی ہے۔ اگلی آیت پاک میں اللہ کریم نے ایمان والے اور کافر کی مثال سمجھائی کہ فرمایا جیسے اندھا اور دیکھنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا بندہ اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں تم دیکھتے ہو دنیا میں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا میں دیکھو مومن پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، کافر مزے کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مومن کی یہ دنیا بھی نہ رہی، آخرت بھی نہ بنے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے آخرت ہے۔ اللہ کریم نے مومن جو آدمی جتنی دنیا میں مشکلات اور تنگیاں برداشت کرتا ہے، آخرت کی منزلیں اس انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ایک طرف مومن کی مثال دی کہ جس کے دل کی آنکھیں اللہ نے روشن کر رکھی ہیں، جس کے ذریعے سے وہ مومن آدمی نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے، اور دوسری طرف کافر ہے، اس کا دل اندھا ہے، اندھیروں میں ہے، حق اور باطل کی اسے کوئی پہچان نہیں۔ مومن کی مثال بھی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کی سی دی ہے، اور کافر کی مثال آقا نے فرمایا مردے کی طرح ہے۔ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، وہ زندے اور مردے کی طرح ہے۔ تو کافر زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، اور مومن جو ہے وہ ہے ہی زندہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان مثالوں کے ذریعے کفر اور ایمان کی مثال دی۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ ہی روشنی برابر ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ ہی دھوپ، دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء، اور نہ ہی زندہ برابر ہے، ولا الاموات، اور
نہ ہی مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما انت، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ فرمایا جس طرح آپ قبر والوں مردوں کو سنا نہیں سکتے، یعنی ان لوگوں پر اے میرا نبی آپ کی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اسی طرح کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے بھی آپ کی نصیحت فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میرا نبی ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ میرا نبی آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ آپ کا جو کام ہے میرا نبی آپ نصیحت کی باتیں کریں، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں۔ ان انت، نہیں ہیں آپ الا نذیر، مگر آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنا دیں، اللہ کے دین کی دعوت دے دیں۔ مانتے ہیں تو فائدہ اپنا، نہیں مانتے تو نقصان ان کا اپنا۔ میرا نبی آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔